العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میری بات تو ہو گئی ہے، زیادہ بات کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد عمل پر کھڑے ہونا ہے۔ امیر صاحب نے جو بات کی ہے اسی میں سے میں مختصر ایک بات کر کے انشاءاللہ پھر نماز ادا کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سے اپنا جان مال خرید لیا ہے، یہ تو ہم نے سن رہا تھا نا، لیکن اللہ نے جان مال تو خرید لیا، لیکن جان مال تو ہمارے جان مال سب تو ہمارے پاس ہی ہے، ہاں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لیکن ہمارے پاس ہے، ہاں؟ یا اللہ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے پاس یہ امانت رکھ دی ہے، اللہ جل جلالہ ہمارے پاس امانت دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ منافق کی کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں۔ ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ امانت میں امانت میں منافق کی 3 علامت میں ایک علامت کیا ہے؟ امانت کی۔ جان مال اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے نا۔ اس میں خیانت کیا ہے؟ منافق۔ اس میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت، کوئی بھی امانت میں خیانت کیا ہے؟ منافقی ہے۔ اور منافق کی جگہ کہاں ہے؟ جنت ہے جہنم ہے؟ بلکہ جہنم کے سب سے بدترین جگہ۔ اللہ جل جلالہ کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم کے سب سے بدترین جگہ، ہاں؟ تو اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی امانت، ہاں، جان مال اللہ نے خرید لیا ہے، پھر ہمارے پاس امانت دے دیا ہے، ہاں؟ پھر یہ امانت کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی اللہ جل جلالہ دوسری جگہ قرآن پاک میں جنت کے بارے میں فرمایا، جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، اعدت متقین، متقین کے لیے جنت بنایا گیا، متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفت کیا ہے؟ متقین، ہم بولے ہمیں اتنا متقی تو نہیں ہو پائے، متقی کی صفت یہ کیا ہے؟ مختصر، متقی کی صفت یہ ہے کہ بھئی گناہ سے بچتے رہے۔ متقی کی صفت بس ایک ہی صفت کیا ہے؟ گناہ سے بچتے، کوئی قسم کی گناہ، چھوٹے ہو بڑے ہو، کسی قسم کی گناہ، اس سے کیا کرتے رہے؟ بچتے رہے۔ اور ایک یعنی تقوی کی اور ایک یعنی طریقہ میں بتاتا ہوں، تقوی کے ساتھ اپنے کو بچانے کا کیا طریقہ ہے۔ دنیا ابھی فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ سب سے بڑے فتنہ جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس موبائل جو ہے نا، یہ دجال کی فتنے میں سے ایک فتنہ، علماء کرام کا کہنا ہے۔ ساری دنیا میں ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ ایک کانٹا دار کیا ہے؟ باغ ہے، باغ میں پھیلا ہوا کانٹا ہے، پورے کانٹا اور کانٹا ہے، ہاں؟ یا کہیں جو ہے، کہیں کسی گھر میں یا کسی جگہ پر شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، جدھر بھی پیر رکھیں گے کیا ہوگا؟ چبھے گا، اور کیا ہے؟ خون نکلتا جائے گا، چبھے گا، خون نکلتا جائے گا۔ اس وقت اپنے کو بچا کے چلنے کے لیے کتنا ہوشیار ہو کے چلنا ہے کہ ہر کوئی ایک جگہ نہیں جہاں کانٹا نہیں ہے، کوئی ایک جگہ نہیں جہاں ٹوٹا ہوا شیشہ نہیں ہے، ہاں؟ تو اپنے کو بچا کے چلنا ہے تاکہ پاؤں میں نہ چبھے، یعنی اپنے جسم سے کیا خون نہ نکلے۔ تو اس وقت ہم جیسے ہوشیاری کے ساتھ چلیں گے، کتنے ہوشیاری کے ساتھ؟ ایک قطرہ بھی خون نہ نکلے، ایسے ہوشیاری کے ساتھ چلیں گے نا جی۔ تو اس فتنے کے زمانے میں، اس فتنے کو زمانے میں ہمیں ایسے ہوشیاری کے ساتھ چلنا ہے کہ کوئی بھی گناہ کا اثر میرے جسم میں نہ لگ سکے،
اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ. جب ہم ایسے کر پائیں گے تو ہم تقویٰ والے بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے. اللہ جل جلالہ جو جنت دے کر ہماری جان مال خرید لی ہے اس جنت کے مالک ہم بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نے جو ہے جان مال ہمارے پاس امانت رکھ دیا ہے، اور وہ جنت اللہ کے پاس کیا ہے؟ رہن ہے، رہن رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس کہ تم امانت صحیح سے ادا کر کے آ جاؤ اور یہ جنت لے لو. اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے اور ہماری چیز کیا ہے؟ جنت. ہماری اللہ کا وعدہ ہے جنت. وہ جنت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. ہم امانت کی صحیح استعمال کریں گے، اللہ جل جلالہ ہمیں جنت صحیح سالم دے دے گے. تو یہ مختصر بات ہے. اور ایک بات آئی ہے جان مال وقت کے ساتھ، ایک بات کیا آئی ہے؟ فکر. اور یہ فکر جو ہے یہ حقیقت میں عقل مندوں کی صفت ہے. فکر عقل مندوں کی صفت ہے. سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لآیات کس میں؟ ان فی خلق السماوات، آسمان کو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا، اس کے اندر کیا ہے؟ آیات، اللہ جل جلالہ نشانیاں ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین کی تخلیق میں کیا ہے؟ نشانیاں ہے. لآیات لأولی الالباب، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے صفت. عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر آیات نشانیاں ہیں. عقل مند کون لوگ ہیں؟ سامنے اللہ رب العالمین اس کی بھی تعریف فرما رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے، ہر وقت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کتنی حالت ہے انسان کی؟ 3 حالت. انسان کی کتنی حالت ہے؟ 3 حالت. یا تو کھڑا ہے، یا تو بیٹھا ہے، یا تو سویا. لیٹا ہے. اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس حالت میں؟ قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹنے کی حالت. یعنی 24 گھنٹہ. انسان کی اس 3 حالت کے بغیر تو کوئی حالت نہیں ہے. ان 3 حالت کے بغیر انسان کی کوئی حالت ہے؟ نہیں ہے نا. تو اللہ کا ذکر کون سی حالت میں؟ 3 حالت. تینوں حالت میں اللہ کا ذکر. تینوں حالت میں اللہ کا ذکر. یہ کس کی علامت ہے؟ عقل مند کی. ایک عقل مند کی صفت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وعلی جنوبہم. دوسری صفت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ جل جلالہ نے آسمان زمین کو کس لیے پیدا فرمایا اس بارے میں فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، علماء اور اپنے بڑے، ہمارے بڑے جو ہے نا، یہ جان مال وقت کے ساتھ فکر کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ یہ عقل مندوں کی صفت ہے، جنت والوں کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے. ہمیں عقل مند بننا ہے، ہمیں متقین بننا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. تو یہ صفت ہمارے اندر لانا ہے. ذکر اور فکر، ذکر اور فکر، یہ 2 صفت کس کی ہے؟ عقل مند کی ہے. کہ کوئی بھی وقت دن کے اللہ کے ذکر کے بغیر نہ جائے. کیونکہ انسان کی 3 حالت سے باہر انسان نہیں ہے. 3 حالت کے سوا انسان ہے. کون سی حالت بھائی؟ 3 حالت. کیا کیا ہے؟ یا کھڑا، یا بیٹھا، یا لیٹا. ہم اگر بیت الخلاء میں ہے تو بھی کیا ہے؟ بیٹھے کی حالت میں ہے. اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہ چھوٹے. مطلب اس وقت بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم بیت الخلاء میں جائیں، لیکن دل ذکر سے خالی نہ ہو، اللہ کی یاد سے دل خالی نہ ہو. وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے ہیں.
اگر جیسے کہ ہمارے امیر صاحب نے فرمایا کیا بھائی لیٹتے لیٹتے واز سنتے ہیں تو فکر کہاں ہے، لیکن نہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، ذکر کے ساتھ دعا کے ساتھ ہے، وضو کے ساتھ ہے. سونا تو سونے کی سنت کے سب سے پہلے وضو کے ساتھ سونا، اور پھر ذکر کے ساتھ سونا، پھر وہ فکر لے کے سونا. فکر لے کے سونا کیا فکر ہے کہ فجر کی نماز مجھے اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ نے توفیق دیا اس سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ پائے تو نور علی نور، نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز فکر لے کر کے. اگر کوئی فکر کے ساتھ فجر کی نماز کو فکر میں لے کر سو جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فجر کی اذان ہوئی ہے اور اس کا آنکھ نہیں کھلا. یہ فکر کی جو ہے نا برکت ہے. انشاءاللہ سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. تو یہ انسان کی 3 حالت ہے کہ انسان کی تینوں حالت میں ذکر اور فکر تینوں حالت میں، اور ذکر اور فکر سب اللہ جل جلالہ اس کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت بن جائے تو پھر ہم تقوی متقی بن جائیں گے. متقی بن جائیں گے تو اللہ جل جلالہ جہاں کہیں بھی فرمایا جنتی کی صفات وہ متقین کے لیے ہے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور اس کے اور کچھ صفات ہے الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغیظ والعافین عن الناس. بھائی اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سامنے کچھ حالتیں آ رہی ہیں قطر میں. یہ کأس العالم جو ہے، یہ جو ورلڈ کپ جو آ رہا ہے، یہ ایک خاص حالات سے ابھی ہم لوگ بہت لوگ مبتلا ہے. جیسے کہ ہمارے بھائی لوگ جو دوحہ میں اس علاقے میں رہتے تھے ان کو سب نکل دیا ادھر سے، صحیح ہے نا، ادھر سے سب یہ ابھی حالات میں مبتلا ہو گئے. اور یہ ساری پورے جو ہے نا پورے قطر جو ہے غیروں سے بھر جائیں گے. پورے قطر غیر آدمیوں سے، غیر لوگوں سے بھر جائیں گے. تو اس وجہ سے خاص طور پر اللہ جل جلالہ نے جن کو ہمیں توفیق دیا ہے کہ ہم دعوت تبلیغ کے ساتھ کچھ تعلق رکھ رہے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہوگی کہ ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے دین کو، اسلام کو ہمارے غیروں کے سامنے ایسے طریقے پر پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ان کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ. ہم اپنے کو ایسی صفات کے ساتھ پیش کریں گے، ایسی صفات کے ساتھ پیش کریں گے جو صفات صحابہ والا صفات کریں گے نا انشاءاللہ. بھئی ہماری ہر حرکت جو ہے یہ دعوت بن جائے گی. ہماری ہر حرکت دعوت ہے. مسلمان کی ہر حرکت دعوت ہے. مسلمان کی ہر بات دعوت ہے. مسلمان کی ہر ملاقات دعوت ہے. کسی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ ملاقات دعوت بن جائے. کیسے؟ حسن اخلاق کے ساتھ. حسن اخلاق کے ساتھ. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے. اسی وجہ تو اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دے دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمارے اندر بھی میرے بھائی بزرگوں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت آنا ہے تاکہ ہمارے غیر آج بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر دیکھ پائے. اور تاکہ ان کے یہاں سے جو بھی چلے جائیں گے، رہنے کے لیے تو نہیں آ رہے، جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ اسلام کی خوبیاں، اخلاق حسنہ یہ سب لے کے جائے اپنے ساتھ میں. ہو سکتا ہے میری ایک مسکراہٹ، میری ایک بات اس کے سامنے اس کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے اور اس کی نجات کے لیے ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہر ممکن ہم یہ کوشش کریں گے ہر ہمیشہ کہ ہم قطر کے قانون کو بھی احترام کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا مکارم اخلاق کو یعنی اخلاق حسنہ کو پورا کرنے کے لیے. ہم امتی ہیں تو ہم بھی مکارم اخلاق، اچھے اخلاق ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟
تو इंशाल्लाह हमारे पास 3 हालत है, तीनों हालत में हम क्या करेंगे, जिक्र और फिक्र के साथ रहेंगे, हम मुत्तकी बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह जल्ल जलालहू की दी हुई अमानत हर मुमकिन हिफाजत की कोशिश करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। अजान तो यह अजान नहीं हुई ना, একটু আমরা টাকা যাওয়া আছে কিছু यानी मौलाना ने जो बात बताया, ये बात हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो खेल आ रहा है ना, खेल के बारे में आप लोग का पूरा पता नहीं होगा। इसके बारे में तो पहले सबका दिल में था या একটু টাকা যাচ্ছে টাকা कतर को ये करेगा वो करेगा। আগামী মোশাররফ কোনানো কিছু কারণ अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सारे मेरे बुजुर्गों ने फिक्र करके पाकिस्तान से 34 जमात आ रहा है, 34 स्पेशल फॉर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए वो लोग स्पेशली आ रहा है और उनका काम होगा वर्ल्ड कप का ज्यादा जो स्टेडियम है, स्टेडियम का आजू बाजू हत्ता के अंदर उनके पास सब होगा, हया कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, बहया कार्ड सब है, सब मिलके वो लोग आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब जो बात बताया, हमारा इंडिया पाकिस्तान मतलब सब बुजुर्गों ने मिलके अभी फिक्र किया, ये भी एक इज्तिमा है, इसको हम खैर का नजर से रखें। इधर 200 मुल्क का आदमी आएगा, अगर वो हमारा मौलाना साहब ने जो बताया, अब हमारा अखलाक जो है, अगर हमारा अखलाक से वो लोग इंशाल्लाह तब्दीली हो जाए। इसके लिए मैं बुजुर्गान ने दिन फरमाया, हमारा जो अभी जमात आ रहा है, जमात के लिए हमारा मुकामी साथी भी जरूरी है, उनके साथ रह के उनको हर जगह में लेके जाना है, गाड़ी का जरूरत है, रहने का जरूरत है, खाने का जरूरत, सब अल्हम्दुलिल्लाह जमात पूरा कर रहा है। एक दूसरा बात यह है, बोला हर मोहल्ला में खेल चलने का टाइम जो वक्त है तकरीबन 1 महीना है, इसके लिए जिकिर और फिकिर वाली जमात बनाओ। ये लोग मस्जिद में होगा, मस्जिद में रह के जिकिर और फिकिर करके अल्लाह के पास दुआ करेगा, अल्लाह सारे बुरी हालात से इसी मुल्क को तुम हिफाजत करो। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17 से 33 तक एक जमात बन गया चिल्ले के लिए पूरा। ये खेल का टाइम पूरा वो लोग इंशाल्लाह मस्जिद में होंगे, मस्जिद में हो के थोड़ा बहुत गाश्त वगैरह भी करेगा और जो जिक्र फिकिर का दुआ का अमल है सब होगा। तो आपका मोहल्ला के लिए भी गुजारिश है, अगर आप लोग खुद जमात बन सकते हैं तो इंशाल्लाह जमात बनाओ। जैसा हमारा पहले यूमीए का जमात चलता था उसी हिसाब से होगा। अगर आप लोग को मुकम्मल जमात बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो तो आप लोग से भी अगर कुछ साथी हमारा साथ जोड़ के हमारा मोहल्ला में आके इसके साथ इंशाल्लाह जोड़ के ये करे, जिक्र फिक्र करे, इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह इसी के जरिए करके अल्लाह हमको भी ये जो खेल आ रहा है, खेल को अल्लाह ने हमारा बुजुर्गों ने एक मिसाल दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन का जो ये था ना, क्या था, जादूगर था कितना 70,000 जादूगर था। तो 70,000 जादूगर ने उसका तीस्ता मूसा अलैहिस्सलाम को दबा देगा, वो करके वो लोग एक ने 2 रस्सी फेंका, 2 रस्सी क्या हो गया, सांप हो गया। 70,000 ने 2 करके फेंका, कितना सांप हुआ, 1,40,000 सांप हुआ। मैदान सांप से भरा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम डर गया, अल्लाह बोला डरो मत, आपका लाठी छोड़ दो। लाठी आस्था बन के कुछ देर के अंदर सांप को खा लिया तो खा लिया। सारे जो जादूगर था सब सिजदा में गिर गया और बोला हम मूसा अलैहिस्सलाम का रब को ऊपर ही मान लिया, यानी सारे मुसलमान हो गए। तो आया तो किसके लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने के लिए, लेकिन आके मुसलमान हो गया। तो ये तो अभी आ रहा है, ये होगा अल्लाह का करिश्मा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको भी हिदायत का कोई जरिया बना के देगा। इसके लिए मौलाना साहब बोला जो हमारा अखलाक है, अखलाक तो है ठीक है, इसका साथ साथ हमारा जो बुजुर्गों ने बोला हर मोहल्ला में जमात बनाओ, जमात का फिक्र होगा, जो मस्जिद में आके दुआ फिक्र करेगा, गाश्त वगैरह करेगा, रात को उठ से अल्लाह से मांगेगा। इंशाअल्लाह इसका जरिया करके इंडिया से पाकिस्तान से भी जो जमात आ रहा है वो लोग बहुत कुर्बानी करके आ रहा है। ये अभी तो इसी टाइम में वीजा नहीं मिलता है, वो लोग का एक जमात का पाकिस्तान का 20 लाख रुपया खर्चा करके आ रहा है। एक जमात का नहीं, एक फर्द का
जमक तो एक आदमी का। मतलब जो भी हो कम वेश, एक आदमी का 20 लाख जो है, क्योंकि एक आदमी वो का। हया कार्ड माया कार्ड सब करके आ रहा है, ये वो आम तरीके से नहीं आ रहा है। इसके लिए भाई हम भी इसके साथ जान माल का साथ लगने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करें। हो सकता है ये वर्ल्ड कप वर्ल्ड इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर हम लोग इस तरीके से बिक्री करेंगे तो। इसके लिए आपको आखिरी बात ये है, ये जो खेल चलेगा, आपको इसी तो अभी पूरा मोहल्ला का आदमी है, आप लोग आपका जो हफ्तेवार मशवरा में ये तय करो, जहाँ हम लोग इंशाल्लाह खेल का जो 1 महीना है इसमें हम लोग चिल्ला का एक जिक्र फिक्र वाली जमात बनाए। कम का सब नहीं नगद कम का सब आप थोड़ा वो उसको तफसीली सुना के फिर ये करो, तशकील करो। अगर आपका जमात बन के अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे साथ आके इकट्ठा हो जाओ इंशाल्लाह। हो सकता है अल्लाह इसको नजरिया करके हमारे लिए भी रास्ता खोल देगा। अभी आदान भाई इसके लिए भाई 24 घंटे वाली जमात भी बन सकती है अगर फिक्र करेंगे। हर मोहल्ले में साथी का जो ड्यूटी अलग अलग टाइम है, किसी को रात को ड्यूटी है, किसी को सुबह ड्यूटी है, किसी को दिन को ड्यूटी है। अगर साथी ऐसे मिल जाए या कोई भी साथी जो है ना हर हमेशा 1-2 साथी जिक्र फिक्र में दुआओं के लिए रहे, ऐसा भी तरतीब बन सकती है। हर मोहल्ले वाले, हर मस्जिद वाले जो है ना ये फिक्र करके एक तरतीब बना ले तो इंशाल्लाह कम बच जाएगा। 2-3 मिनट हमारा जो बेरोनिगाश्त और हमारा ये मुशर्रा बदली करना है, हम सब आ जाए, आप आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह ना ना बोलता ना हमने बोल जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तौफीक से हुआ है। हम सारे दिन जो ड्यूटी कर, आज तो माशाल्लाह से छुट्टी था, बेहतरीन बात हमारे सामने रखा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी माशाल्लाह ये मजमा अभी पहले भी बताया, हमारा हफ्ता मुशर्रा में हमारा जो तकाजा पूरा नहीं होता है, सब सिर्फ मुलाकात की तकाजा पूरा होता है। हमारा बेरोनिगार्स जो बहुत सारे किया है, जो उनको भी बदली करना है या किसी को बेरोनिगार्स देना है, फिर वो मंगल को मुशर्रा में नहीं होता है ना, इसलिए अभी किसी जी ठीक नहीं, मतलब अभी 2 से पहले 2 अप्रैल में काम करो। अच्छा ठीक है, हम सब कह रहे हैं अभी ऐसी भी बात थोड़ा हो गया मतलब नमाज का टाइम भी। अच्छा आइंदा मुशर्रा कहाँ हो जाए, महीना का मुशर्रा माशाल्लाह अभी मजमूबी उससे ज़्यादा होगा, आइंदा महीना और भी ज़्यादा होगा। थोड़ा सोच समझ के इंशाल्लाह बताओ। आपका मुशर्रा जी आज खेल में जी, और साथी बताए 5 नंबर 4 नंबर जी। येलो टैक्सी 5 नंबर सर मुझसे देखना पड़ेगा साथी, आप लोग बाहर से भी बता सकते हैं। येलो टैक्सी इंशाल्लाह। और साथी इरादा करें आखिरी जुम्मा नादिर भाई क्या ख्याल है, आइंदा मुशर्रा कहाँ जाए? 5 नंबर येलो टैक्सी जी जी। अल्लाह ताला सबका राय में खैर बोलो डाली चला 5 नंबर में होगा। ठीक है इंशाल्लाह। 25 तारीख 25 नवंबर 25 तारीख आ रहा है क्या? 25 तारीख आ रहा है इंशाल्लाह। 25 तारीख में एंड फिर सब लिख लो इंशाल्लाह। फिर अपना ये बात अपना मस्जिद में चला है तो ठीक इंशाल्लाह। हमारा जो बेरोनिगाश के बारे में इंशाल्लाह हम लोग फिर मंगल को इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। अमीर मुकर्रर करेगा जी नहीं, अमीर उसी टाइम मुकर्रर करता है जो मुशर्रा हमारा बॉस है। और मंगल का खिदमत के लिए हम लोग उस दिन तय नहीं किया। जी 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 नहीं वो की बात बताएगा आप। अच्छा मंगल के लिए कौन तैयार है भाई? उस दिन हम लोग तय नहीं किया खिदमत के लिए। आने वाला तो मंगल है ना, आज जुमा शनिवार इतवार पीर मंगल के लिए उस दिन तय नहीं किया, सिर्फ जुमा का दिन के लिए किया। कौन तैयार है भाई? थोड़ा हाथ खड़ा कर ले, हाथ नहीं नाम दे दे जी। हीरा भाई लिखो, हीरा भाई मंगल को खिदमत जी जी हीरा भाई, नसर भाई जी, साकिब भाई जो कम से कम जो है 4 बजे आ जाए ऐसा साथी, या असर में आ जाए या मागरिब से पहले आ जाए। नाम दिया साथी नहीं है तो फिर नहीं होगा ना, ठीक है चलो। और साथी कम से कम 5 साथी हो जाए जी। अच्छा आप तो बरकत के लिए, आप बुजुर्ग बरकत के लिए ठीक है चलो। ठीक है आपका नाम भी लिख देंगे इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई जी। और साथी भाई 3-4 साथी हुए। नाम बताए? शमशेर भाई कबूल करें खिदमत के लिए मंगल का वो बताएगा साथी, जब जिम्मेदार बनाएगा। 4 नंबर में होते हैं अक्सर जी। यासिर अब्बास भाई ठीक है इंशाल्लाह। और साथी कोई और तैयार है इंशाल्लाह? इसमें थोड़ा हाथ खड़ा कर ले जो साथी नाम दिया। कितना साथी? 1 2 3 4 5 6 कौन जिम्मेदार हो जाए? यासिर अब्बास साकिब भाई आपका नाम है ये? मौलाना साहब का भी नाम लिखो।
और हमेशा करते रहते हैं। यासिर अब्बास इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम खैर। जो है माशाल्लाह हमारा ईमान सब दुआ करेगा, सबका क्या हाल होता है आप सबको मालूम है। रोने से अल्लाह हमारा सारे यानी हदूद पूरा। आज हमने हर काम के लिए मांगता हूँ लेकिन अल्लाह से मांगता नहीं है। रोना ज्यादा जरूरी है। जो मजमा में जो दुआ में रोना हुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको रोना आता नहीं, रोने का थोड़ा शुरू बनाए। अल्लाह तौफीक दे दे। اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ رب العالمین، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ یہاں یا اللہ دین کے کام کو فکر کے لے کر کے ہم جمع ہوئے، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں تمام باتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو گناہیں ہوگی ہے یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں کو درگزر فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ یہاں جو بیٹھے جو فکر لے کے آئے ہیں اس تمام فکر کو اے اللہ تو اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے فکر کے ذریعے سے یا اللہ ساری دنیا میں دین کا کام جاری فرما، یا اللہ ساری دنیا میں دعوت کی تبلیغ کا کام جاری فرما، یا اللہ ہماری اس ٹوٹے پھوٹے فکر کے ذریعے سے ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ فرما، یا اللہ ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ فرما، یا اللہ تمام اجتماعات کو قبول فرما، عالمی اجتماعات کو قبول فرما، پاکستان کے اجتماع کو قبول فرما، بنگلہ دیش کے اجتماع کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماع ہو رہا ہے اجتماع کو قبول فرما، ہماری چھوٹی اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جو مشورہ ہو رہی ہے سب مشورہ کو قبول فرما، یا اللہ جو بھائی پہ لوگ فکر کر رہے ہیں اس فکر کو قبول فرما، یا اللہ جو وقت دے رہے ہیں اس وقت کو یا اللہ قبول فرما، اس وقت کو برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے کمائیوں میں حلال رزق کے اللہ برکت عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہے، یا اللہ سیاکار ہے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا لیکن تو دینا جانتا ہے، یا اللہ ہم تو مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو دینے کے لیے تیار ہے، یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے خیش اقارب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خیش اقارب سے جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے فکر کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے فکر میں ہماری فکر میں شامل شمار فرما، یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ دین کے فکر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں حاضر ہر بندے کو قبول فرما، یا اللہ یہاں حاضر ہر بندے کو قبول فرما، ہر بندے کی نیت کو قبول فرما، ہر بندے کی مقاصد حسنہ کو قبول فرما، ہر بندے کے مقصد حسنہ کو قبول فرما، یا اللہ حوائج اصلیہ کو قبول فرما، حوائج اصلیہ کو پورے فرما، حوائج اصلیہ کو پورے فرما،
یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، یا اللہ اس محنت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پورے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو محنت کرنے کی توفیق دی ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ جو ساتھی یا اللہ اس میں محنت کیا ہے ان کو قبول فرما، یا اللہ سب کو قبول فرما، یا اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں یہ فکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں یہ محنتیں چل رہی ہیں، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں، یا اللہ تمام جماعت کو قبول فرما، تمام جماعت کو ہدایت کے لیے ذریعہ فرما، یا اللہ تمام جماعتوں کو ہدایت کے لیے ذریعہ فرما، یا اللہ کچھ جماعتیں چل رہی ہیں یہاں، یا اللہ طلباء کی جماعت چل رہی ہے، یا اللہ اس طلباء کی جماعت کو قبول فرما، تمام جماعتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے، ہماری حاجات کو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ ہماری حاجت کو بخوبی جانتا ہے، ہماری حاجات کو تو اپنی غیبی خزانہ سے پورے فرما، یا اللہ ہر ایک کے دل کے نیک مقاصد کو پورے فرما، ہر ایک کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ ہر ایک کی حاجت کو بخوبی جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو بخوبی جانتا ہے، ہر ایک کی کمی کو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ کمی کو پورا فرما، حاجت کو پورا فرما، مقصد کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.